اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں دوبارہ محرم الحرام کا مہینہ دکھایا اور شہدائے کربلا کے لیے ہمیں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مانگنا اور ان کی وساطت سے اپنی اصلاح کرنا، اپنے گھریلو معاملات کو درست کرنا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور تمام گھریلو معاملات کو درست کرنا اللہ نے ایک دوبارہ موقع دیا ہے۔ اس کو ضائع کیے بغیر یہ وظیفہ آج آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک پراپر روٹین سے کرنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ سر کے اوپر رکھنا ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اور آنکھیں بند کر کے اور جھک کر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 33 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایک بہت بڑے کلمات ہیں، ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اللہ کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھیجا گیا اور اس لفظ کے اندر، اس آیات کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اور پاور رکھی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان کی سوچ صرف اتنی ہوتی ہے جتنا وہ دیکھ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے رحمت اور برکتیں اور طاقت رکھ دی ہے، لیکن اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو جج کرنے کے لیے، اس کی پڑتال کرنے کے لیے پھر ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی اور کتنے کرامات ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات پر معجزے نازل ہوئے۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان خود نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ذات غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کی ذات غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو پتہ ہوگی کہ جنگ بدر ہوئی تھی، 313 مسلمان تھے، بالکل کم مقدار میں تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اتنے لوگ تھے، ان کے پاس زرہ بھی تھی لوہے کی بنی ہوئی، اور اس کے علاوہ تیر تھے، اس کے علاوہ اور کافی لڑنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار تھے، تلواریں تھیں، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا، بندے بھی تھوڑے، سامان بھی نہیں لڑنے کے لیے، اور ان کے مقابلے میں بہت زیادہ مقدار میں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے اور ان کے پاس تلواریں، زرہ، سب کچھ تھا۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو اپنی جماعت کی طرف دیکھا تو موازنہ کیا، تو دیکھتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان اگر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تو پھر آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے لیے، آپ کے سامنے کوئی جھکنے والا نہیں ہوگا، آپ کے سامنے فریاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا،
یا میرے اللہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کی نصرت کر دے۔ تو یہ لفظ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے تھے تو اللہ نے اپنے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے جب کافر بڑے وہ ناچ رہے تھے، دندرا رہے تھے، بڑا جوش اور جذبہ تھا کہ یہ تھوڑی سے ہیں، ہم بہت زیادہ مقدار میں ہیں، ان کے پاس زرہ نہیں ہے، ہمارے پاس زرہ ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ تلواریں ہیں۔ کوئی چند ایک تلواریں تھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، تو وہ صحابہ اکرام کے پاس تھی۔ لیکن جب دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا اور ان دونوں کے درمیان میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی دعا حائل ہو گئی۔ یہ دعا جو یہ کلمات ہوتے ہیں، یہ اللہ کی پاور ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا ایک اوپر سے یہ بتانا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر طاقت نہیں، ان زرہ کے اندر طاقت نہیں، ان تلواروں کے اندر طاقت نہیں، طاقت کا سرچشمہ میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے۔ میں جس کو چاہوں نیست و نابود کر دوں اور جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ اس جنگ کے دوران جب دونوں طرف سے جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی تو وہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو جو صحابہ اکرام کے پاس تلواریں تھیں تو وہ تلوار ابھی گردن تک جاتی نہیں تھی تو گردنیں پہلے اڑ جاتی، کافروں کی گردنیں پہلے اڑ جاتی، ان کے پہلے سر قلم ہو جاتے۔ اتنا جذبہ اور جنون آ گیا مسلمانوں میں، صحابہ اکرام میں، کہ وہ جنگ الحمدللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جیت گئے تھے۔ جنگ بدر وہ کیسے جیتے؟ بندے تھوڑے، ادھر ہزاروں کی تعداد میں، ادھر صرف 313، ادھر بہت زیادہ زریں تھیں، تلواریں تھیں، ادھر چند تلواریں اور زریں تھیں۔ تو یہ کیسے جیتے؟ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے غیب سے مدد آئی تھی اور آپ کے پاس آپ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ وہ جب تلوار کو اٹھاتے مسلمان، ابھی گردن تک نہیں جاتی تھی تو فرشتے جو ہے وہ اس کی گردن پہلے اتار دیتے تھے کافروں کی۔ تو وہ فرشتے آپس میں، صحابہ اکرام آپس میں پھر وہ ایک دوسرے سے کان جوڑتے، کہتے دیکھو بھائی اللہ کی فوج آئی ہوئی ہے، اللہ کی فوج آئی ہوئی ہے، ہم ابھی مارتے نہیں ہیں تو ان کی گردنیں اتر جاتی ہیں، ہم مارتے ابھی قریب جاتی ہے تلوار تو ان کی گردن پہلے اتر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی جب فوج مدد میں آ جاتی ہے تو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر سب کامیابیاں آتی ہیں۔ یہ کیوں آتی ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ بہت بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے دایاں ہاتھ سر کے اوپر رکھنا ہے اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر سر کو جھکا کر اول و آخر 3 بار درود شریف اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو ترتیب بتا دی ہے، تو اول و آخر درود شریف پڑھ کر جس چیز کی دل میں تمنا ہے، جس چیز کی دل میں حسرت ہے، دنیا کا کوئی کام ہو، دنیا کا چھوٹا کام نہیں، بڑے سے بڑا کام ہو، تو آپ نے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر تصور کر کے یہ آپ نے 1 محرم سے 10 محرم تک ڈیلی بیسس پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہر روز آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کی خواہشات، آپ کے دل کی حسرت، آپ کی جو دل کے اندر جس چیز کا تصور ہے، اگر وہ کام پورا ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے یہ 10 محرم تک کرنا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک آزمودہ مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ عاجزی کے ساتھ جھک کر ایک مخصوص انداز میں اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کا بہت بڑا در ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کی
بہت بڑی برکتیں ہیں، سلامتیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنے تمام امت مسلمہ کو یہ پھیلا دو تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، حضرت محمد مصطفیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور شہدائے کربلا کے لیے بھی آپ تھوڑا سا اس مہینے کے اندر آپ نے ایک سے زیادہ ہنسنا نہیں ہے، جھک کر رہنا ہے، عاجز ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر دین کا پودا لگا تھا، اسلام کا پودا لگا تھا، دین پروان چڑھا تھا اور بڑیاں قربانیاں دی تھی آل رسول نے، تو وہ قربانیاں ہم بھول نہیں سکتے۔ جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کے اندر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے لیے سلامتیاں بھیج دی ہیں، اور ہر روز آپ یہ درود شریف پڑھا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اسی کے صدقے تمام شہدائے کربلا جو ہیں، میرے نبی کی آل جو ہے، جو آل رسول ہیں، میرے محمد الرسول اللہ کی جو ان کافروں نے ان کو ذبح کر دیا تھا، ان کو اتنی اذیتیں، مشکلیں اور پانی کو بند کر دیا تھا، جب یہ خیال آتا ہے تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا تھا اس وقت مسلمانوں کو، وہ کافروں کو کتنی اذیت دی، معصوم بچے، علی اصغر، علی اکبر۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔